75 بار آپ نے جاگتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تنہائی سے اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نہ ہو جائے۔ آپ کو بارگاہ رسالت سے شیخ الحدیث کا لقب ملا، اور رسول پاک نے آپ کو زیارت کروا کر بغیر کسی عذاب کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ آپ جانتے ہیں وہ با کمال صاحب کرامت بزرگ کون تھے؟ ایک نویں صدی کے مجدد، حافظ الحدیث، شیخ الاسلام امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت رجب کے شروع میں 849 ہجری بروز اتوار مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوئی۔ نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل، لقب جلال الدین، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کو ابن الکتب بھی کہا جاتا ہے، کتابوں کا بیٹا۔ اور وجہ بڑی دلچسپ ہے، آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو والد صاحب نے آپ کی والدہ کو لائبریری سے کوئی کتاب لانے کو کہا۔ لائبریری پہنچی تو وہیں ولادت کا سلسلہ ہوا، اور آپ کا آبائی شہر ہے اسیوط، اس لیے آپ سیوطی کہلائے یا اسیوطی۔ اپنے شہر کی تاریخ پر آپ نے کتاب بھی لکھی۔ 5 سال کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کے دوست اور ایک عالم صاحب نے آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی۔ 6 سال تک تعلیم و تربیت ہوئی، پھر جامعہ شیخونیہ میں آپ کو داخل کروایا گیا۔ عبادت بہت کرتے تھے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کی یاد میں گم رہتے، تہجد باقاعدگی سے ادا کرتے، کبھی چھوٹ جاتی اتنے پریشان ہوتے کہ تہجد چھوٹ جانے کے غم میں بیمار ہو جاتے۔ حافظہ بہت قوی تھا۔ 8 سال کی عمر سے پہلے آپ نے قرآن حفظ کیا، اور بڑی بڑی عربی کتابیں بچپن ہی میں زبانی یاد کر لی تھی۔ علم تفسیر، علم حدیث، علم معانی، علم بیان، علم فرائض، نحو، صرف، عربی ادب، علم طب وغیرہ میں آپ نے زبردست علم حاصل کیا اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ملک شام کا سفر کیا، عرب شریف کا سفر کیا، یمن، ہند اور مغربی ممالک کا بھی سفر کیا۔ آپ کی علمی خدمات سبحان اللہ، علوم و فنون اور فقہ میں اس قدر مہارت تھی، خود فرماتے ہیں مجھے 7 علوم میں مکمل مہارت عطا ہوئی: تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدیع۔ 27 سال کی عمر میں آپ کو تدریس ملی اور افتاء کی اجازت ملی۔ 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اللہ اکبر۔ 871 سن ہجری میں جامعہ شیخونیہ میں شیخ الحدیث کا منصب ملا۔ جہاں طالب علم داخل ہوئے تھے وہاں آپ شیخ الحدیث بنے، سبحان اللہ۔ اور علم حدیث میں مقبولیت، اللہ اکبر۔ آپ کو بارگاہ رسالت سے شیخ الحدیث کا لقب ملا۔ لکھنے کی رفتار آپ کی بہت تیز تھی، دن میں 3 کاپیاں لکھتے تھے۔ امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کی کوئی اور کرامت نہ بھی ہوتی تو آپ کی اتنی اہم اور نازک موضوعات پر بڑی بڑی کتابیں ہی آپ کی عظمت و شان پر گواہی کے لیے کافی تھی۔ تجدیدی کارناموں اور بہت بڑی دینی اور علمی خدمات کی وجہ سے آپ کے بعد آنے والے حضرت علامہ علی قاری، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، حضرت علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نے آپ کو 9ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ آپ نے 600 کتابیں لکھی، اللہ اکبر۔ اور ایک اور بڑی پیاری فضیلت، عشق بھری، سبحان اللہ، 75 بار آپ نے جاگتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور رسول پاک نے آپ کو زیارت کروا کر فرمایا یا شیخ الحدیث، یعنی یہ شیخ الحدیث۔ تو آپ کے پوچھنے پر آپ کو بغیر کسی عذاب کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، سبحان اللہ۔ حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر روز جاگتے میں سرکار مدینہ کی زیارت ہوتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تنہائی سے اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نہ ہو جائے۔
اللہ اکبر۔ آپ کے وصال مبارک کا سلسلہ کیسے ہوا؟ 7 دن تک بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں سوجن ہو گئی تھی، اور آپ نے 911 سنہ ہجری میں 19 جمادی الاولیٰ 17 اکتوبر 1505 سنہ عیسوی جمعے کے دن دریائے نیل کے کنارے واقع روضۃ المقیاس میں انتقال فرمایا۔ قاہرہ میں باب قرافہ کی قریب تدفین ہوئی۔ آپ کی قمیص مبارک اور پیالہ شریف غسل دینے والے نے ورثاء سے اجازت لے کر لیا، پھر ان سے کسی نے حصول برکت کے لیے آپ کی قمیص 5 دینار میں خریدی۔ ایک دوسرے شخص نے برکت حاصل کرنے کے لیے 3 دینار میں آپ کا پیالہ خرید لیا۔ اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ اللہم آمین۔